7ویں محرم کو یہ بدبخت شمر پہنچا اور 7 محرم الحرام کو امام پر پانی بند کر دیا گیا۔ 500 لوگ فرات پر رکھے گئے تھے۔ پہلی مرتبہ جب 500 لوگ تھے، حضرت عباس 4 یا 5 لوگوں کو لے کر کے گئے اور لڑتے ہوئے پہلی بار پانی لے کر کے آئے۔ شروع میں 7ویں محرم کی صبح کو پانی پہنچا، لیکن جب وہ پانی ختم ہو گیا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی لے کر کے گئے ہیں، تو پھر انہوں نے اتنا پہرا بڑھا دیا کہ پھر وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا، اور 7 محرم سے پانی بند ہوا۔ 7 محرم گزری، 8 محرم گزری، 9 محرم گزری۔ 9 محرم کو شام کے وقت آپ امام پاک اپنی تلوار، جو دراصل مولائے کائنات کی تلوار تھی، ذوالفقار حیدری جس کو کہتے ہیں، امام حسین علی جدی علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اور یوں سر رکھا، آنکھ لگی۔ امام پاک نے اس آنکھ لگی تھی کہ کوئی آواز سنی، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز سنی، جانوروں کے چلانے کی آواز سنی۔ امام پاک کی آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت غازی عباس کو یاد کیا، عباس یہ کیسا شور ہے؟ سرکار عباس نے عرض کیا کہ آقا وہ لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ امام نے فرمایا ان سے کہو شام کا وقت ہے، وہ کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ بیعت چاہتے ہیں۔ ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دو، آنے والی شب عاشور ہے، ہم عبادت کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز پیش کریں، تلاوت کریں، کل صبح دیکھیں گے، ابھی مہلت دے دو۔ امام نے ایک رات کی مہلت دی۔ سیدہ زینب آئی، بھیا کیا ہوا؟ فرمایا بہن آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے۔ بہن رو پڑی، ایسا نہ کہو۔ فرمایا ابھی آنکھ لگی تھی کہ نانا جان خواب میں آئے تھے، میں نے کہا آقا کیا ہو رہا ہے، آپ کی امت کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا حسین غم نہ کر، بہت جلد آپ ہمارے پاس آ جاؤ گے، بس ایک رات کی دیری ہے۔ رو پڑی سیدہ پاک، آپ نے تسلی دی۔ اب یہ شب عاشور ہے۔ امام پاک نے مہلت لی۔ مہلت لینے کے بعد پہلے آپ نے سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک خیمے میں، جو بڑا خیمہ تھا، اس میں سب آوان و انصار کو، اہل بیت کو، سب کو جمع کیا۔ اس میں سارے مرد تھے، اور امام نے فرمایا اے میرے جانثارو، میرے ساتھیوں، بات یہ ہے کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ جتنے وفادار میرے ساتھی ہیں، اس وقت روئے زمین پر اتنے وفادار کسی کے ساتھی نہیں ہیں، لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ یہ جو یزیدی اور شامی ہے، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ ایک کام کرو، تم میں کا ہر آدمی ایک ایک اونٹنی لے لے، ایک ایک سواری لے لے، اور ایک آدمی میرے ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑے اور لے کر کے اس خیمے سے نکل جائے۔ تم چلے جاؤ، وہ تمہیں نہیں روکیں گے، تمہیں منع نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو تکلیف مجھ سے ہے۔ وہ مجھے قتل کر کے مطمئن ہو جائیں گے۔ میں تم سے قیامت میں کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، میں تمہارے لیے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ جاؤ تم سب چلے جاؤ، تمہاری جانیں بچ جائے گی۔ اور یہ کہہ کر امام نے چراغ بجھا دیا، اور چراغ بجھا کر کے فرمایا اگر تمہیں میرے سامنے اٹھ کر جانے میں جھجک ہوتی ہے تو میں نے چراغ بجھا دیا، میں تم میں سے کسی کو دیکھ نہیں پاتا، جاؤ اندھیرے میں نکل کر کے چلے جاؤ۔ اگر قیامت تک کوفہ والوں کی بے وفائی یاد کی جائے گی تو قیامت تک ان 72 تنوں کی وفا کو بھی یاد کیا جائے گا۔ جب امام حسین نے چراغ کو گل کر دیا اور بجھا دیا اور دیر تک آپ خاموش رہے، تو پورے خیمے سے سسکیوں کی آواز اٹھ رہی تھی، اور پورا خیمہ گویا کہ سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ خیمے کے اندر سسکیاں تھی۔ بہت دیر گزرنے کے بعد جب چراغ روشن کیا گیا تو کوئی ایک بھی کم نہیں تھا۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کھڑے ہو کر کہتے ہیں امام آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ان برے حالات میں چھوڑ کر چلے جائیں گے؟
اور آپ کے بعد جینے کا مطلب کیا ہے؟ غازی عباس کہتے ہیں میرے آقا ہم تو دنیا میں آئے اس دن کے لیے تھے کہ ہم حسین کے قدموں پر اپنی جانوں کی نظریں پیش کر دیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے، مولائے کائنات کے اور دوسرے شہزادے، امام قاسم، سب کے سب امام سے کہتے ہیں جب تک ہمارا وجود ہے ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اور ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دشمن کے نرغے میں آپ کو چھوڑ کر چلے گئے؟ بی بی زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام جب تک ہم ہیں، آوان و انصار نے کہا آپ کے کسی، آپ تو آپ ہیں، آپ کی کسی اولاد پر بھی ہم حرف نہیں آنے دیں گے، غبار نہیں اڑنے دیں گے۔ امام نے سب کو دعا دی اور دعا دینے کے بعد فرمایا جاؤ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرو، توبہ استغفار کرو، درود پڑھو اور اس طرح آوزاری کر کے اپنی رات کو گزارو۔ امام کو عبادت کتنی پسند تھی کہ امام نے عبادت کی خاطر ایک رات کی مہلت لی۔ پھر اس کے بعد آپ خواتین کے خیمے میں گئے۔ سیدہ زینب اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی، بھیا کیا ہمارے خیمے اجڑ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بہن صبر کرو، سالار قافلہ اب اس قافلے کی تم ہی ہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں سینہ نہیں پیٹنا، صبر سے کام لینا، بہت صبر کرنا۔ وصیت۔ وہ شب عاشور گزری اور گزرنے کے بعد پھر صبح نمودار ہوئی۔ وہ عاشور کی صبح تھی 61 ہجری کی، جس کو قیامت تک کے لیے لوگ یاد رکھیں گے، دوست اور دشمن سب یاد رکھیں گے۔ صبح صادق طلوع ہوئی۔ ہر دن مدینہ شریف سے لے کر کربلا میں آنے تک ہر دن کوئی اذان پڑھتا تھا، ہر بندہ اذان پڑھتا تھا، لیکن آج جب شب عاشور ختم ہو کر صبح عاشور نمودار ہوئی ہے تو مولا حسین نے اپنے جوان سال 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر سے کہا علی اکبر آج فجر کی اذان تم دو گے، آج فجر کی اذان تم دو گے۔ ہمیں علی اکبر جیسے شکل میں ہم شبیہ پیغمبر تھے ویسے آپ کی آواز بھی مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کے مشابہ تھی۔ علی اکبر نے صبح کے وقت، وہ یادگار صبح، اس صبح کے وقت آخری نماز کی اذان پڑھی۔ کربلا کا میدان کیسے گونج گیا ہوگا، کیسے گونجا ہوگا جب علی اکبر نے، ہم شبیہ پیغمبر نے رسول اللہ کے مشابہ آواز میں جب فجر کی اذان پڑھی ہوگی۔ فجر کی اذان پڑھی، کیا مؤذن تھا کربلا کا، مؤذن کربلا کون ہے؟ علی اکبر اذان پڑھتے ہیں اور فجر کی وہ آخری نماز جماعت کے ساتھ جو کربلا میں ہوتی ہے اس کو امام حسین پڑھاتے ہیں۔